داعیوں نے سنا تو حضور کے لب پر کوئی اور ترانہ نہیں تھا، حضور کے لب پر کوئی اور نغمہ نہیں تھا، بلکہ یہ گناہگار امتی جو آج حضور کی میلاد منا رہی ہے، یہ تمہیں یاد کر رہے تھے مصطفیٰ جان رحمت پیدا ہوئے ہیں۔ مصطفیٰ تو رب حبلی امتی کہہ رہے ہیں۔ حضرت فضل بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں لحد میں اتارنے والوں میں سے ایک خوش نصیب میں بھی تھا۔ میں نے دیکھا کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب ہم قبر میں اتار رہے تھے اور قبر سے جب آپ کے جس میں اکثر اطہار کو لگا دیا گیا، جب لگایا تو دیکھا میں نے کہ حضور کے لبہائے مبارک ہل رہے ہیں، حضور کے لبہائے مبارک ہل رہے ہیں۔ تو حضرت فضل بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے اپنے کان کو حضور کے لبہائے مبارک کے قریب کیا، اور قریب کرنے کے بعد جو لفظ میں نے سنے اس میں یہی تھا کہ اے پروردگار عالم میرے گناہگار امتیوں کو بخش دے، اے پروردگار عالم میرے معاملات میرے حوالے کر دے۔ عزیزان محترم، کیا دنیا میں آپ کو کوئی اس سے زیادہ چاہنے والا ملے گا؟ ارے چاہتوں کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ کا انتقال ہو جائے تو آ کر آپ کے گھر کے باہر بیٹھ کر اب سردگی کا ماحول بنا کر اور آنکھوں میں چند قطرے آنسو کے سجا کر وہ بیٹھ کر اور تم سے محبت کا اظہار کریں گے۔ آپ جلدی کریں گے، غسل ہو جائے تو آپ کو کفن دینے میں جلدی کریں گے، کفن ہو جائے تو آپ کے لیے نماز جنازہ کے لیے وہ جلدی کریں گے۔ بہت عزیز ہیں، بہت عزیز و اقارب ہیں، بے پناہ چاہنے والے لوگ ہیں، مگر جب آپ کا انتقال ہوتا ہے، جب وہ قبر کی مٹیوں کو سمیٹتے ہیں اور قبر کے حالات کو جب صاف کرتے ہیں اور پھر آپ کو جب ناز و نعم کے ساتھ اس میں اتارا جاتا ہے، جیسا کہ میرے حضور کا ارشاد ہے، جب اس ناز و نعم کے ساتھ آپ کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے اور تختے برابر ہو جاتے ہیں، ماں کی محبت تھم گئی ہے، باپ کی محبت تھم گئی ہے، عزیز و اقارب کی محبت قبر کے باہر تم کو چاہنے والے لوگ جو تمہارے بنا ایک دن نہیں گزارتے تھے، جو تمہارے بغیر چوراہوں پر نہیں آتے تھے، جو تمہارے بغیر کوئی کام و دھندا نہیں کرتے تھے، جو تمہارے لیے محبتوں کے چراغ روشن کرتے تھے، ان کی محبتیں وہاں ختم ہو جاتی ہیں۔ عزیزان محترم، محبت کس سے کی جانی چاہیے؟ سب سے زیادہ محبت کے حقدار ہمارے اور آپ کے نبی ہے، اس لیے کہ قبر میں جب آپ کو لوگ تنہا چھوڑ کر چلے جائیں گے، اس وقت قبر کی اس تاریک رات میں اور اس تاریک کوٹھری میں اگر آپ کو تسلی دینے والی کوئی ذات ہوگی تو وہ ذات مصطفیٰ ہے، اس لیے کہ نبی